السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ضرور مکمل آخر تک دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے میں بہت فائدہ محسوس ہوگا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تبارک الذی کی سورۃ الدہر کا دوسرا سبق یہاں تک یعنی آیت نمبر 13 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سپارہ ہے 29واں جس کا نام ہے تبارک الذی، اور تبارک الذی کی سورۃ المرسلات ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المرسلات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد آنے کی وجہ سے اب ہم میم کو 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو دال ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ دال ساکن ہے۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال پر ساکن ہونے کی وجہ سے دال پر قلقلہ کیا جائے گا۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر کڑا زبر ہے، اور کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یا کو آگے واو ساکن سے ملائیں گے۔ میم کو لام ساکن سے ملانا ہے۔ میم لام پیش مل۔ فا کو آگے صاد ساکن سے ملائیں گے۔ فا صاد زبر فص۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے۔ لام کو وقف کی حالت میں ساکن بنا دیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ واو کو یا ساکن سے ملائیں گے۔ لام کو ہم نے یا سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ، پھر یا کو واو ساکن سے ملا دیں گے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے، اور ذال کو آگے لام تشدید سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ پھر اس لام کو دوسرے لام سے ملائیں گے جو کہ ساکن ہے۔ پھر میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف کو آگے ذال سے ملائیں گے کیونکہ ذال پر تشدید ہے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور ذال کو نرم کر کے پڑھنا ہے، اور ذال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ پھر با کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔
इस आयत को अगले सफ़े पर पढ़ते हैं। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। हमज़ा को बग़ैर झटके के पढ़ेंगे। लाम को आगे मीम साकिन से मिला देंगे बग़ैर गुन्ने के। नून को हा साकिन से मिलाना है। नून हा पेश नूह। हा को साफ करके गले से अदा करेंगे, गले का वो हिस्सा जो सीने की जानिब है। लाम को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। काफ को बारीक करके बग़ैर खींचे पढ़ना है और काफ को आगे लाम साकिन से मिला देंगे। लाम के बाद अलिफ लिखी हुई है लेकिन ये अलिफ नहीं है, इसलिए कि इस पर ज़बर आ गया। अब ये हमज़ा बन गया है, लिहाजा हमज़ा को आगे वाऊ मुशद्दद से मिला देंगे। वाऊ पर तशदीद होने की वजह से थोड़ा सा ठहराव रखेंगे। लाम के बाद या मद्दा होने की वजह से लाम को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। नून को वक़फ़ की हालत में साकिन कर देंगे। अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सा को नरम करके बारीक करके पढ़ना है और सा को आगे मीम मुशद्दद से मिला देंगे। मीम पर तशदीद होने की वजह से मीम पर एक अलिफ के मिक़दार गुन्ना करेंगे। नून को ता साकिन से मिलाना है बग़ैर झटके के, यानी हिलाएंगे नहीं आवाज़ को ता पर, और ता को बारीक करके पढ़ेंगे। बा को बग़ैर खींचे पढ़ना है। आइन को साफ़ करके गले से निकालेंगे, गले का वो हिस्सा जो गले का दरमियानी हिस्से से आइन अदा होगा, और आइन को बग़ैर खींचे पढ़ना है। सुम्मा नुत्बिउहुमुल, हा को भी साफ करके अदा करेंगे बग़ैर खींचे। मीम को आगे लाम साकिन से मिला देंगे। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। लाम के बाद हमज़ा है, हमज़ा पर कड़ा ज़बर होने की वजह से हमज़ा को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। खा को मोटा करके पढ़ेंगे। रा को बारीक करके पढ़ना है क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। फिर रा के बाद या मद्दा होने की वजह से रा को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। नून को वक़फ़ की हालत में साकिन कर देंगे। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन कज़ालिक। काफ को बारीक करके पढ़ना है। ज़ाल को नरम करके बारीक करके पढ़ने के साथ ज़ाल पर कड़ा ज़बर होने की वजह से ज़ाल को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। लाम को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। काफ को भी बारीक करके बग़ैर खींचे पढ़ना है। कज़ालिक नफ़अलु। नून को फा साकिन से मिला देंगे। आइन को साफ करके गले से अदा करना है। लाम को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। कज़ालिक नफ़अलु बिल मुजरिमीन। बा को लाम साकिन से मिला देंगे। बा के बाद अलिफ मद्दा होने की वजह से बा को नहीं खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद जो हर्फ आया है वो साकिन है, लिहाजा बा को हम फिर लाम साकिन से मिला देंगे। ये बात हमेशा याद रखें। आगे हरूफ मद्दा के बाद अगला हर्फ साकिन हो, फिर हरूफ मद्दा को हम नहीं खींचेंगे। तो लिहाजा यहाँ अलिफ मौजूद है लेकिन अलिफ के बाद लाम साकिन है, तो लिहाजा हब्बा को हम लाम साकिन से मिला देंगे। मीम को जीम साकिन से मिलाना है क़लक़ला के साथ। रा के नीचे ज़ेर होने की वजह से रा को बारीक करके पढ़ेंगे। मीम के बाद या मद्दा होने की वजह से मीम को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। कज़ालिक
بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين۔ یہاں پر میں نے پچھلی آیات میں اس کی تفصیل بتلائی تھی، یہاں پر تفصیل نہیں بتلائیں گے کیونکہ یہ ہر 2 آیات کے بعد آئے گا، تو میں نے ایک جگہ بتلا دی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں لکھ کر مجھ سے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی ہر جگہ تشریح کریں، تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ضرور اس کی ہر جگہ جہاں بھی 2 آیات کے بعد آئے گی میں اس کی تشریح کر دوں گا۔ جزاک اللہ۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو میم ساکن سے ملانا ہے، لام میم زبر لم بغیر غننے کے، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور نون کو آگے خا سے ملا دیں گے، اس لیے کہ خا ساکن ہے، خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ پھر اس لام کو ہم اس کاف سے ملا دیں گے، اس لیے کہ یہاں پر ادغام تام ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے وہ بتلا دیتا ہوں کہ یہاں 2 صورتیں ہیں اس حرف کو پڑھنے کی۔ ایک صورت ہے نخلقکم، اسے کہتے ہیں ادغام تام، یعنی اس قاف کو بالکل ختم کر کے کاف بنا دینا، اسے کہتے ہیں ادغام تام، جو کہ اولا ہے۔ یہاں پر آپ یہ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ أَلَمْ نَخْلُقكُّم، یعنی قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے بغیر قلقلے کے، یعنی قاف تو باقی رہے لیکن اس میں قلقلہ نہ کیا جائے۔ یہ صورت بھی جائز ہے لیکن اولا یہ ہے کہ آپ قاف کو بالکل ختم کر دیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم، یعنی قاف کو بالکل ختم کرنا۔ دوسری صورت ہے قاف کو پڑھنا ہے لیکن بغیر قلقلہ کے، أَلَمْ نَخْلُقكُّم، یہ دونوں صورتیں ہیں، اس میں سے پہلی والی صورت اولا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو برائے مہربانی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو لام کو کاف سے ملائیں گے، پھر کاف کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، پھر اس میم کو آگے میم کے ساتھ ملانا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد دوسری میم آنے کی وجہ سے ان دونوں میموں کو آپس میں ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس میم کو اس میم سے ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے اس نون ساکن کو ہم ختم کر دیں گے۔ نون ساکن کے بعد میم آ گئی ہے جو کہ حرف یرملون میں سے ہے، لہٰذا ادغام کے قاعدے سے اس نون کو ہم ختم کر دیں گے، یعنی اس نون کو ہم میم میں چھپا دیں گے، لہٰذا یہاں پر ہم اس میم کو اس میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو 1 الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف مدہ کے اوپر بڑی مد آنے سے اب اس میم کو ہم 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔
پھر اس حمزہ کو ہم میم سے ملا دیں گے غنہ کے ساتھ۔ ادغام کے قاعدے سے اس حمزہ کے نیچے جو دو زیر ہیں اسے ہم ختم کر دیں گے، یعنی اس دو زیروں کو ہم میم میں چھپا دیں گے۔ پھر غنہ کرنا ہے میم پر۔ ہاں کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ہاں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اور نون پر جب وقف کریں گے پھر نون کو ساکن کر دیں گے وقف کی حالت میں۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیم کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، عین کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس ہا کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، فا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے۔ پھر ادغام کے قاعدے سے را کے نیچے جو دو زیر ہیں اسے ہم اس میم میں چھپا دیں گے، یعنی را کو ہم میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ کاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور کاف کو باریک کر کے کھینچنا ہے، نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، دال پر قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ دال پر زبر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے میم سے ملا دیں گے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے۔ جب را کو میم سے ملائیں گے تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا، میم کو آگے عین ساکن سے ملانا ہے۔ لام کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، میم پر جب وقف کریں گے پھر میم کو ساکن کر دیں گے بغیر غننے کے۔ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، دال پر قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ دال ساکن نہیں ہے بلکہ دال پر زبر ہے۔ دال کو آگے را ساکن سے ملا دیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون کو عین ساکن سے ملا دیں گے، میم کو لام ساکن سے ملانا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، دال کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را کو
را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔